مغربی تہذیب کے دلدادہ کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں، آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں چلے گی۔ ہر جگہ یہ چل رہا ہے آج، اور یہ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر یہ سختی کی ہے، ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا ہے۔ کون سی برابری تم چاہتے ہو؟ کون سی برابری؟ یہ صرف جسم کے خواہش مند لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے، عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے کھانے والی چیز ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے، تم اس کو برابری سمجھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ان ماں اور بہنوں سے، تم ان کی برابری کو پسند کرتے ہو یا پھر اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے وہ کیا ہے؟ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنو۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو شادی کر کے دیا، اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جانا میرا ذمہ ہے، میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کے لیے جس عرب نے دفنایا تھا اس جگہ میرے آقا نے اعلان کیا۔ تم کہتے ہو اسلام ان کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ یونان جو اس وقت کا بہت سپر پاور رہا ہے، عورتوں کے حق میں وہ لوگوں کا کیا خیال تھا؟ آج بھی پوچھ کر کے بتائیں مجھ کو۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے سب کے ساتھ جینے والی مخلوق نہیں، اسے 5 زنجیریں پہناتے تھے، 2 ہاتھ میں، 2 پیروں میں، گلے میں۔ اس کی نشانیاں آج بھی عورتوں کے پاس باقی ہیں، لیکن شکل بدل گئی ہے۔ دونوں ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، دونوں پیروں میں پائل ہیں، اور گلے میں نیکلیس بھی ہے نا۔ وہ 5 زنجیریں پہنا کر بازار میں لاتے تھے عورت کو۔ یہ یونان اس وقت کا ترقی یافتہ ملک، ان کی کتابیں مشہور تھیں، اور اسلام نے ان 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے زیور بنایا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں وہ چھوت اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے، ان کے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھی، وہیں عورتوں کو بھی رکھا جاتا تھا جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ کرتے تھے، مکہ میں بھی، مدینے میں، اور عرب کے جو یہودی تھے یہی کرتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں کچھ جو آرتھوڈاکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں ان ایام میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناپاک ہے کہ چھو لوں تو اپشگن ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے برابری نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اگر یہ اسے ہر مہینے آتی ہے تو صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اس کے لیے منع ہے، باقی یہ تمہارے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، ایک ساتھ رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھا سکتی ہے، ایک گلاس میں پی سکتی ہے۔ کبھی اس کے برتن کو یہودیوں نے ان کے برتنوں کو، گلاس کو سب الگ کر دیا تھا ان ایام۔ پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے۔ اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں، عقلی دلیل کے اعتبار سے۔ جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں، اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہ بتاؤں۔ مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے، مرد کے برابر اسے طاقت نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے، وہ کہیں کی بھی عورت ہو، اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ اور مردوں کی طبیعت، ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے۔ جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے۔ مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا۔ جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہیں پوری دنیا کی کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمہ وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ، ہو اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو۔ ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے، ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی فارمولہ ہے، ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، یہ پابندی ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے، آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی، پی پی کٹ نام رکھا ہے، تم نے برقعے ہی بیچ رہے ہو، بیچ رہے۔ ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقع مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے۔ اب ان سے پوچھو کیوں؟ اب سختی نہیں ہے، یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا۔ اب یہ جواب نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، جسم کو لگ نہ جائے۔ ارے نادان، یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے، انسانوں کی آنکھوں کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کہیں ہماری بچیاں غیر محفوظ نہ ہو جائیں، کہیں کسی کے جسم میں یہ باتیں، یہ آنکھوں کا زہر سرایت نہ کر جائے، ان کے دل بہک نہ جائیں۔ اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی، حضور نے فرمایا ہے۔ طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں۔ نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے۔ وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے
عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں. اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لیں. اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے آپ کی کچن میں، آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے، رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا پڑتا. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے. ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں، وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟
یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے، وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے۔ بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں، ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے، جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم ہے۔ عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو؟ پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسے ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا۔ اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا، وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے، آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے۔